ایجوکیشنل کریئر سٹارٹ کیا, میں نے تعلیم شروع کی تو بہت چھوٹی کلاس سے, بہت چھوٹی عمر سے مجھے محبت ملنا شروع ہو گئی تھی, مجھے سراہا جانا شروع ہو گیا تھا, میرے نام کا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ بچی ہے جو اس چھوٹی سی عمر میں اس چھوٹے سے شہر میں جہاں دوسروں کے بچے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ہیں, پڑھائی کے اندر بہت سے بچے ہیں جو کہ کمزور ہیں, لیکن یہ ایک بچی ہے جو اتنی تیسری کلاس میں, چھوٹی سی ہائٹ ہے, چھوٹی سی ایج ہے, اور اس کے اندر یہ مینار کے اوپر کھڑی ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے اسپیچ کرتی ہے, اور صرف وہیں پر اسپیچ نہیں کرتی ہے بلکہ ان مقابلہ جات کو جیتتی بھی ہے. جس اسکول کے اندر جاتی ہے ڈویژنل لیول پر کرتی ہے, ڈسٹرکٹ لیول پر کرتی ہے, پروونس لیول پر کرتی ہے, جس بھی لیول پر کرتی ہے وہاں پر جیت کر, انعام لے کر, اسکالرشپ لے کر واپس آتی ہے. تو چھوٹے شہروں میں بات آگ کی طرح پھیلتی ہے. جس اسکول میں بھی پڑھا وہاں کے تمام بچوں کے والدین کو پتہ ہوتا تھا میرا نام, انہوں نے میری اسپیچ سنی ہوتی تھی, اور جب وہ آتے تھے تو اکثر فرمائش کرتے تھے پرنسپل سے کہ اس بچی کو بلایا جائے, ہم نے اس کی تقریر سنی. اور پرنسپل آفس میں جا کر سینکڑوں دفعہ میں نے دوسروں بچوں کے والدین کے سامنے اسپیچ کی. تو اسکول کے اندر اس طرح کا پروٹوکول ہوتا تھا. ایجوکیشنل کریئر بہت اچھا تھا, ایجوکیشن کے اندر مارکس آتے تھے. آئی واز آلویز ایٹ دا ٹاپ ان مائی ایجوکیشنل کریئر. اپنے ایجوکیشنل کریئر میں چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ اپنے کزنز ہوں, چاہے وہ باہر ہو, ہر جگہ پر ٹاپ پر تھی. اس کے بعد جب ایک بچہ اسکول میں اتنا سراہا جاتا ہے, اسکول کا نام آپ کی وجہ سے چلنے لگتا ہے, آپ اسکول چینج کرتے ہو, اسکول شفٹ کرتے ہو, وہاں پر بھی یہ سارا آپ کا اورا, آپ کا نام, آپ کی اچیومنٹس آپ کے ساتھ چلتی ہیں. آپ کالج کے اندر ہوتے ہو, وہاں پر اگین سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے آپ کا نام ساتھ چلتا ہے. آپ اسپیچ کے لیے جاتے ہو, آپ پرنسپل کے ساتھ جاتے ہو, آپ کی پوزیشن ہوتی ہے, واپس آتے ہو تو اتنے لوگوں کے سامنے آپ کے والد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو گلے لگاتے ہیں, پراؤڈ فیل ہوتے ہیں اور سب کے سامنے آپ کو سراہتے ہیں, اور پورے لوگ اس ٹاپ کے اوپر آپ کے لیے کلیپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, اچیومنٹ بہت بڑی ہے, جہاں پر ہر کوئی ارد گرد کا سراہ رہا ہے, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ ان کی بیٹی ایسی ہو, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے والدین آپ کے والدین جیسے ہوں. اور جب بھی دعا کی جاتی ہے تو یہی آپ کے والدین کو بھی دعا کی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک شفق پرویز ہو. اسی سب کے اندر جب آپ کالج سے نکلتے ہو, آپ نے آگے جانا ہے, گریجویشن کرنی ہے, یونیورسٹی لیول کے اوپر آپ جاتے ہو, آپ کا کلینکل سائیکالوجی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. کلینکل سائیکالوجی اس ٹائم پیریڈ کے اندر ایسی فیلڈ تھی جس کا لوگوں کو بہت کم پتہ تھا, لیکن اس کا میرٹ بہت ہائی تھا. میڈیکل کے بعد کلینکل سائیکالوجی کا ایک نام تھا. پورے پاکستان میں 2 جگہوں پر اس ٹائم پہ بی ایس آنرز میں کلینکل سائیکالوجی ہو رہی تھی. پنجاب میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور کراچی میں ایک یونیورسٹی کے اندر ہو رہی تھی. وہاں پر اس میں جہاں پر صرف وہ 24 بچوں کو رکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر کلینکل سائیکالوجی میں, جس میں کبھی بوائز کا میرٹ نہیں بنتا, بہت کم بوائز ہوتے ہیں جو آتے ہیں, اور تب میرٹ بہت ہائی ہوتا تھا, اور آج کل بھی بہت ہائی ہے. 1050 والے بچوں کا پنجاب یونیورسٹی میں کلینکل سائیکالوجی میں نہیں ہوتا. وہاں پر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ کا 3rd رول نمبر ہوتا ہے, 3را رول نمبر آپ کا ہوتا ہے, اور آپ کا اس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو جاتا ہے, جہاں پر بہت سے لوگ چاہتے ہیں کلینکل سائیکالوجی جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا سینکڑوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, بہت کم اسٹرینتھ ہوتی ہے جو رکھتے ہیں. اس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, آپ کا اگلا جو کریئر ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی سلیکشن کا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جس بھی یونیورسٹی میں جاؤ گے 4-5 سال آپ نے کام کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو جاب ملنی ہے, اور یونیورسٹی کا اسکوپ, آپ کی ڈگری کا اسکوپ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. پیچھے سے اتنی اچیومنٹس آپ کی چلتی آ رہی ہیں. ایک آپ کی یونیورسٹی جس کے خواب لوگ دیکھتے ہیں, اس کے اندر, اس فیلڈ کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اور اچھے رینک میں ہوتا ہے, 3را رول نمبر آپ کا ہوتا ہے. وہاں پر جاتے ہو, وہاں پہ ٹیچرز آپ کو جانا شروع کر دیتے ہیں. وہی اورا جو آپ کا اسکول لیول کے اوپر ہوتا ہے, آپ کا کالج لیول کے اوپر ہوتا ہے, اپنی سٹی کے اندر ہوتا ہے, وہی آپ ایک بڑی سٹی کے اندر جاتے ہو جہاں پر جا کر لوگ کھو جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, آپ کا نام وہاں پر بھی جانا جانے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو چاہیے؟ آپ کے ارد گرد کے دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کی بہت سی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو, CSS کر سکتے ہو, بہت انٹیلیجنٹ ہو, آپ کے اندر بہت اسکل ہے. آپ کے ٹیچرز کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ریسرچ میں جب کسی اسٹوڈنٹ کا نام آئے تو اس میں میرا نام ان کے پاس ہے. اس سے بڑی اور اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ ہے, لیکن یہاں پر صرف یہ آپ کو یقین دلوانے کے لیے ہے کہ اتنی ساری چیزیں زندگی میں اچھی ہونے کے باوجود بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہو, آپ کی زندگی بہت پازیٹیو چل رہی ہو. اتنی زیادہ لوگوں کی تعریفیں ملنا, پریز ملنا جو ہم چاہتے ہیں ملیں, لیکن ہر دفعہ یہ پریز آپ کو اپلفٹ کرنے کا کام نہیں کرتی. کبھی کبھی یہ تعریف آپ کو نیچے کرنے کا کام بھی کرتی ہے.
جب بھی کوئی لوگ تعریف کرتے ہیں نا تو وہ دو سچویشنز میں کرتے ہیں. ایک, جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے, کسی سے بہت پیار ہوتا ہے, اور آپ اس سچویشن کے اندر جب ہوتے ہیں نا, اس سرکمسٹانسز میں جب ہم ہوتے ہیں, تو ہمیں اگلے بندے کی بہت سی خامیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں. آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہو, اس کی غلطیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. جس چیزوں پر اس شخص کو اور کام کرنا چاہیے, آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری سچویشن, جب لوگ صرف آپ کو بگاڑنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی خوشامد کرنے کے لیے, صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں تاکہ آپ ان کے بہت سے کام کرنا شروع کر دو. ان دو سچویشنز میں جب بھی تعریف کی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی ہے, ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. اس ساری سچویشن میں, اس ساری داد میں, ان ساری اچیومنٹس کے اندر ہوا کیا کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا, مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں میں واقعی بہت چیز ہوں, میرے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں, اور اپنے اوپر کام کرنا بند کر دیا. آپ اپنے اوپر کام کرنا بند کر دیتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو ہونا شروع ہو گیا. ابھی آپ, یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اس کے آگے اور بہت سے لیڈرز ہوتے ہیں. جب تک آپ کچھ بن نہیں جاتے, لوگ آپ کی سکلز کے اوپر, چاہے آپ کے اندر وہ سکلز ہیں اس کے اوپر تعریف کریں یا نہیں ہے, تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے کریں, کبھی بھی لوگوں کی نہ ہی تو پازیٹیو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے, نہ ہی نیگیٹو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے, کیونکہ اس چیز سے میں گزر چکی ہوں. جب پازیٹیو چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, جب آپ کو بہت سی اچیومنٹس کی داد آنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہوتا کیا ہے, یہ اسی طرح سے یہ تعریف ورک کرتی ہے جس طرح سے ڈرگز ہم لیتے ہیں تو ورک کرتی ہے, جس طرح سے ہم الکوہل لیتے ہیں تو ورک کرتے ہیں. جیسے کوئی ڈرگ لی جاتی ہے, آپ کی باڈی کے اندر ڈوپامین لیول انکریز کر جاتا ہے, ریوارڈ پاتھ پہ آپ کا ورک کرنا شروع کر جاتا ہے, اور آپ خوشی کے اندر آ جاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنی پیک کے اوپر آ گئے ہیں, ہم ہائی لیول کے اوپر ہوتے ہیں, ہم ہائی ہو جاتے ہیں جب ڈرگز لیتے ہیں. سیم جب کوئی تعریف کرتا ہے آپ ہائی ہو جاتے ہو, آپ کا ڈوپامین لیول انکریز کر جاتا ہے, ریوارڈ پاتھ میں آن ہو جاتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اچیومنٹس کر لیں, میں وہاں تک پہنچ گیا, اور آپ اس کے لیے جو کام کرنا چاہیے آپ کو, وہ کام بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو جب پہلی دفعہ میں یہ فیلنگ آ جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا, تو آپ کی موٹیویشن اس کو اچیو کرنے کے لیے کم ہوتی جاتی ہے. آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں, ارد گرد سے لوگوں کی باتیں آتی جاتی ہیں, اور آپ اس کے اندر ہی خوش رہتے ہو, آپ اس کے اندر ہی محظوظ ہوتے رہتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہم تو بہت بڑی توپ چیز ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم انٹیلیجنٹ ہیں, لوگ سراہ رہے ہیں, اور ہمیں کیا چاہیے. اور اس کے اندر آپ کی گروتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے جن لیڈرز کو بھی پور کرنا ہوتا ہے, جن کے اوپر جانا ہوتا ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ابیلٹیز کیا ہے. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, اور لوگوں کو پتہ چلتا بھی ہے, کچھ لوگ ڈر کے نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ بھی خامیاں ہیں, ان کے اوپر بھی کام کرنا ہے. کچھ لوگ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ واقعی آپ ان کے اوپر کام کرنا نہ شروع کر دو, اور وہ آپ سے پیچھے نہ رہ جائیں, آپ ان سے آگے نکل جاؤ گے. تو اس طرح سے ان ساری سرکمسٹانسز کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر, ان ساری باتوں کے اندر ہم گھوم کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے چاہے کوئی مثبت بات کرے, چاہے کوئی منفی بات کرے, لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے اپنی انٹروسپیکشن کریں, اپنا مطالعہ خود کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی یہ پوائنٹ آپ کا کوئی اچیومنٹ والا پوائنٹ نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی باتوں پر, اگر لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا بھی ہے, لوگوں کی باتوں کو ماننا ہے, لوگوں سے ہیلپ چاہیے بھی, تو ان لوگوں کی بات کریں جو کہ جینوئن ایڈوائز آپ کو دیتے ہیں, جو کہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, لیکن ہر صلاحیت کو شارپ کرنا, ہر صلاحیت کو وقت کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہی چیز کو لے کر, ایک ہی اچیومنٹ کو لے کر, ایک اسکل کو لے کر اسی لیول کے اوپر رہو گے, تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہو. ہمیشہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہمیں کرنا پڑتا ہے, ہمیں اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان کوالٹیز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, ان کو شارپ کرنا پڑتا ہے, ان کو ہمیں تراشنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ایک ہی اچیومنٹ ہوتی تو آج موبائل فون جو پہلا 3310 تھا نوکیا کا, وہی چل رہا ہوتا. ہمیں آگے موبائل فون کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری ضرورت وہ پوری کر رہے ہیں. لیکن جب بھی جس بھی برانڈ کا کوئی فون آتا ہے, وہ پہلے سے مزید بہتر ہوتا ہے. اگر وہ پہلے سے مزید بہتر نہیں ہوگا تو لوگ ایک وقت تک اس کے ساتھ جوائنٹ رہ سکتے ہیں, ایک وقت تک اس کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت کے بعد اس کا استعمال ختم ہو جائے گا, اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی, وہ ایکسپائر ہو جائے گا. ہم بھی, ہماری سکلز بھی اسی طرح سے ایکسپائر ہوتی ہیں, ہمارا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر ہم بار بار اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ایک سانگ کسی کا ہے, کتنی دیر تک آپ ایک گانے کو سن سکتے ہو؟
کتنے سالوں تک یہ گانے کو سن سکتے ہو. جب دوسرا گانا نہیں آئے گا اس شخص کا, اس آرٹسٹ کا, تو کام نہیں چلے گا. جب ایک مذاق آپ نے کسی کو سنایا, کوئی ہنس لیا اس کے اوپر, 5 دفعہ ایک ہی جوک کو سناؤ گے, 5ویں دفعہ بار بار اسی ایک مذاق کے اوپر ہنسی نہیں آئے گی. آپ کو اپنے اس کام کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کی باتوں میں کبھی نہیں آنا, چاہے وہ پازیٹیو باتیں ہوں چاہے وہ نیگیٹو باتیں ہوں. ہم نیگیٹو کے اوپر آج کل ہمیں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم نے نیگیٹو باتیں لوگوں کی, ہر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں سننی, آپ نے نہیں سنتے ہیں. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی تعریف کرنی ہے, پریز کرنا چاہیے, بہت فائدہ ہوتا ہے, لیکن کنسٹرکٹیو پریز ہونا چاہیے. پریز بھی ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے. منفی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم جو مثبت چیزیں کرتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سی ڈسٹرکشن ہوتی ہے. تو سچ سامنے نہ آنا چاہیے, جینون ہو کر بتانا چاہیے. اگر آپ سچی رائے کسی کو دیں گے, اگر آپ سچ کسی کو بتائیں گے, تو وہ جب وہ سنے گا اسے تکلیف ضرور ہوگی, لیکن دوسرے لمحے جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا, جب وہ خود سوچے گا کہ ہاں یہ میرے اندر کوالٹی ہے تو صحیح, لیکن یہ دی اینڈ نہیں ہے, مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے. جب تک میں کام نہیں کروں گا, آگے نہیں بڑھوں گا, دنیا کے ساتھ قدم سے قدم نہیں ملاؤں گا, میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. اور پھر اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کرتے ہو اور وہ چیز آپ کے لیے پھر مثبت ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس کو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.